بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتخاب از کلیات قاآنی، کلیات قاآنی سے کچھ منتخب باتیں۔ قاآنی ایرانی ایک مشہور شاعر کا نام ہے، ایران کے مشہور شاعر کا فارسی زبان میں، اور کلیات کہتے ہیں اس کتاب کو جس میں شاعر کی تمام اشعار اور اس کے تمام مضامین یکجا کر دیے جائیں۔ تو ایک ادیب اور شاعر کا نام ہے قاآنی، اور اس کے مضامین اور اس کے اشعار جس کتاب میں جمع کیے گئے اس کا نام ہے کلیات قاآنی۔ اس سے کچھ منتخب حکایتیں یہاں پہ دی گئی ہیں۔ حکایت نمبر 1، دزد بخانہ درویش رفت۔ دزد کا معنی ہوتا ہے چور، دزد ایک چور، بخانہ درویش ایک فقیر کے گھر میں یا کسی فقیر کے گھر میں۔ یہ یا جب آ جائے کسی اسم کے آخر میں، جیسے دزد کے آخر میں دزد، درویش کے آخر میں درویش، تو اس میں عموم کا معنی ہو جاتا ہے، کوئی ایک، کوئی بھی ایک۔ تو یا کسی اردو زبان میں کسی شخص کے گھر میں، یا اس طرح معنی ہوگا۔ تو ایک چور یا کوئی چور کسی فقیر کے گھر میں رفت گیا، چنداں کے بیشتر جست کمتر یافت۔ چنداں یعنی جتنا، اتنا، جتنا کے جتنا، چندہ کے جتنا کے، بیشتر زیادہ تر، جست ڈھونڈا، کمتر یافت بہت کم پایا۔ جتنا کے زیادہ تلاش کیا، جستن مصدر تلاشنا، جتنا کے، اور ایک لفظ ہے جستن جس کا معنی ہوتا ہے کودنا۔ جستن یعنی تلاشنا، اسی سے بنا ہے جستجو، تلاش، جستجو، تاکہ اوپر تا ساکن، جستجو۔ خیر، چنداں کے پیشتر جست کمتر یافت، جتنا کے زیادہ تلاش کیا کم پایا۔ درویش بیدار بود، فقیر بیدار تھا، جاگا ہوا تھا۔ سر برداشت، اس نے سر اٹھایا، برداشتاً اوپر کرنا، اس نے سر اوپر کیا، وہ گفت اور کہا کہ من در روز روشن دریں جا ہیچ نیابم، تو در شب تاریک چے خواہی یافت۔ کہ میں روشن دن میں، در روز روشن، روشن دن میں، دری جا اس جگہ میں، ہیچ کوئی چیز، کچھ بھی، نیابم نہیں پاتا ہوں، فعل مضارع، یافتن مصدر سے یابد، اور نفی کے ساتھ یابد، یابند، یابی، یابید، یابم، اور نفی کے لیے نیابم، کوئی چیز نہیں پاتا۔ تو یعنی تو، در شب تاریک اندھیری رات میں، چے خواہی یافت کیا پائے گا، یہ فعل مستقبل، کہ میں روشن دن میں اس جگہ میں کچھ نہیں پاتا ہوں، تو اندھیری رات میں کیا پائے گا۔ حکایت دوم، دوسری حکایت، حکایت نمبر 2، یکے گفت، کسی نے کہا، فلاں کس دوش از خوردن بادہ بے ہوش افتادہ بود۔ کسی نے کہا، یکے گفت کسی نے کہا، فلاں کس فلاں شخص، دوش یعنی گزشتہ کل، از خوردن بادہ، خوردن معنی کھانا ہوتا ہے، لیکن پینے کی اشیاء کے لیے بھی فارسی میں خوردن ہی استعمال ہوتا ہے، جیسے آب خوردن یا شیر خوردن، دودھ پینے کو کہا جاتا ہے شیر خوردن، ایسے ہی شراب پینے کو کہا جاتا ہے خوردن، بادہ خوردن یا خوردن بادہ۔ از خوردن بادہ، شراب کے پینے سے، بے ہوش یعنی بے ہوش، افتادہ بود پڑا ہوا تھا، افتادن مصدر گر پڑنا، کہ فلاں شخص گزشتہ رات، دوش کہتے ہیں گزشتہ رات کو، فلاں شخص گزشتہ رات شراب کے پینے سے بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ صاحب دل، ایک صاحب دل نے، صاحب دل، ایک صاحب دل نے، این سخن یہ بات، بشنید سنی، و گفت اور بولا، اول ہم باہوش نبود، پہلے ہی، ہم جو ہے وہ بھی اور حسر ہی کا ترجمہ پیدا کرتا ہے۔ اول ہم، پہلے ہی، باہوش نبود ہوش میں نہیں تھا، اگر ہوش داشتے، اگر ہوش رکھتا، میں نہ خوردے، میں کا معنی شراب، شراب نہ پیتا۔
یعنی وہ شرابی شخص کو پہلے ہی ہوش نہیں تھا، ایسا نہیں کہ شراب پینے کے بعد بے ہوش ہوا، پہلے ہی بے ہوش تھا، بے ہوشی کی حالت میں شراب پی لیا اور بے ہوش ہو گیا۔ اگر ہوش ہوتا یعنی عقل مندی اس کے اندر ہوتی تو شراب پیتا ہی نہیں۔ حکایت سوم یا سیوم، سوم یا سیوم، سیوم زیادہ صحیح لفظ ہے، سیوم یا سیوم بھی کہتے ہیں، سویم بھی کہتے ہیں، الگ الگ اس میں تلفظ ہیں۔ حکایت سیوم، تیسری حکایت، فقیر زبان بشکر امیر باز کردہ بود کہ روزگار خدا ببلائے فقرم مبتلا کرد و عاقبت خداوندم ازی بلا رہانید۔ فقیر ایک فقیر، زبان یعنی زبان، ایک فقیر زبان بشکر امیر ایک بادشاہ کے شکریے میں باز کردہ بود کھول کر رکھا ہوا تھا۔ باز کردن معنی ہوتا ہے کھولنا، باز کا معنی جو ہے ایک پرندہ ہوتا ہے باز، اور باز کا ایک معنی ہوتا ہے واپسی، واپس، اور ایک معنی ہوتا ہے باز کردن کھولنا۔ فقیر زبان بشکر امیر باز کردہ بود، ایک فقیر زبان کسی امیر کے شکریے میں کھولے ہوئے تھا کہ روزگارے کے ایک زمانہ، روزگارے کا معنی ایک زمانہ، خدا نے ببلائے فقرم فقر کی بلا میں مجھے، میم یہاں پہ مفعولی اضافی نہیں، ببلائے فقرم مجھے تنگ دستی کی بلا میں مبتلا کرد مبتلا کیا، ایک زمانہ خدا نے مجھے تنگ دستی کی بلا میں مبتلا کیا، وعاقبت اور آخر کار خداوندم میرے آقا نے ازیں بلا اس بلا سے رہانید چھٹکارا دلایا۔ رہانیدن کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا دلانا۔ صاحب دلے ایک دل والے نے این سخن یہ بات بشنید سنی و گفت اور کہا زہے بے شرم، کتنا بے شرم ہے۔ یہ زہے کا معنی کیا، زہے کا معنی کتنا، کیا، جیسے زہے نصیب، کیا نصیب ہے، زہے بے شرم کتنا بے شرم ہے کہ فقر را بخدا نسبت دہد، کہ محتاجی کو خدا سے نسبت دیتا ہے، و غنا را بندہ اور مالداری کو بندے سے۔ یعنی معاذ اللہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں مصیبت میں مبتلا تھا تو اللہ نے مجھے مصیبت میں مبتلا کیا، مصیبت کی نسبت اللہ کی طرف کر دی، اور مصیبت سے چھٹکارے کی جب بات ہوئی تو کہتا ہے کہ اس سیٹھ نے، اس بادشاہ نے مجھے مصیبت سے چھٹکارا دیا۔ تو تنگ دستی کی نسبت اللہ کی طرف کر رہا ہے، اور مالداری کی نسبت، مصیبت سے چھٹکارے کی نسبت جو ہے بندے کی طرف کر رہا ہے۔ یہ کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ حکایت چہارم، کور شب بر در خانہ بلغزید فریاد کرد کہ اے اہل خانہ چراغ فرا پیش دارید تا این کور بیچارہ بسلامت رود۔ کور کہتے ہیں اندھے کو، دیدہ کور جس کی آنکھ اندھی ہے اس کو اندھی آنکھ کو کہا جاتا ہے دیدہ کور۔ کور ایک اندھا، شب بر ایک اندھا رات کو، کور شب ایک اندھا رات کو، بر در خانہ گھر کے دروازے پر، در کا یہاں اسم کے طور پر ہے دروازے کے معنی میں، اور ایک در اس میں فاعل سماعی ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے پھاڑنے والا، جیسے مردم در لوگوں کو پھاڑنے والا، اور ایک در حرف ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے میں، یہاں پہ اسم ہے، در کا معنی دروازہ، بر در خانہ ایک دروازے، ایک گھر کے دروازے پر، بلغزید لڑکھڑایا، یہ لغزیدن مصدر لڑکھڑانا، اسی سے لغزش حاصل مصدر بنا ہوا ہے، لغزید بلغزید لڑکھڑایا، فریاد کرد فریاد کی، یعنی بولا چیخا کہ اے اہل خانہ اے گھر والے، چراغ ایک چراغ، فرا پیش دارید، فرا پیش یعنی سامنے، دارید یعنی رکھو، ایک چراغ سامنے رکھو، تا این کور تاکہ یہ اندھا، تا این کور بیچارہ تاکہ یہ بیچارہ اندھا، بسلامت رود سلامتی کے ساتھ چلا جائے۔ تو اب اعتراض کسی نے کیا کہ تو اندھا ہے، تجھے چراغ سے کیا مطلب؟
یکے گفتش، کسی نے اس سے کہا کہ اگر کوری، یہ کورست، کورند، کوری، کورید، کورم، کوریم، یہ گردان ہو جائے گی، یا جو ہے حاضر کی علامت، واحد حاضر کی، کہ اگر کوری، اگر تو اندھا ہے، چراغ را چے کنی، چراغ کا کیا کرے گا؟ گفت، اس نے کہا، می خواہم تا آنکے چراغ آورد، دستم بگیرد و خود نیفتد، می خواہم میں چاہتا ہوں، تا آنکے میں چاہتا ہوں، یہاں تک کہ، تا آنکے یہاں تک کہ، چراغ آورد وہ چراغ لائے، دستم بگیرد میرا ہاتھ پکڑے، و خود نیفتد اور خود نہ گرے، ورنہ تو اندھیرے میں مجھ سے ٹکرا کے خود گر جائے گا۔ تو چراغ کی حاجت مجھے نہیں ہے، چراغ کی حاجت آنکھ والے کو ہے، تاکہ وہ مجھے دیکھے اور ٹکرا کر گرے نہیں۔ حکایت پنجم، پانچویں حکایت۔ جالینوس را گفتند، جالینوس جو ہے ایک بڑا حکیم گزرا ہے پرانے زمانے میں۔ جالینوس را گفتند، جالینوس کو لوگوں نے کہا، گفتند جمع غائب کا صیغہ، اس لیے ترجمہ لوگ کریں گے۔ جالینوس را گفتند، جالینوس کو لوگوں نے کہا، کدام غذا بدن را اصلاح کند، کدام یعنی کون سا، کون سی، کدام غذا کون سی غذا، بدن را اصلاح کند بدن کی اصلاح کرتا ہے، کون سی غذا بدن کی اصلاح کرتی ہے؟ گفت، اس نے کہا، گرسنگی یعنی بھوک، گرسنگی یعنی بھوک، وہم او فرمایا، اور وہی فرماتا ہے یعنی وہی کہتا ہے کہ خوردن برائے زندگی است، کھانا زندگی کے لیے ہے، نہ زندگی برائے خوردن، نہ کہ زندگی کھانے کے لیے۔ حکایت ششم، چھٹی حکایت۔ وقت حسود لب بملامت من کشودہ بود، وقت کسی وقت، ایک وقت کی بات ہے، ایک وقت، حسود حاسد سے حسود، ایک حاسد، ایک جلن خور، لب یعنی ہونٹ، بملامت من میری ملامت میں، ملامت کہتے ہیں برا بھلا کہنے کو، میری ملامت میں، ایک حاسد ایک وقت میری ملامت میں لب کشودہ بود کھولے ہوئے تھا۔ کشیدن سے بنا ہے کشودن، کشودن اور کشیدن کا معنی ہوتا ہے کھینچنا۔ وقت حسود اور کھولنا، وقت حسود لب بملامت من کشودہ بود، اچھا یہ ہاں ٹھیک ہے، کشودن اسی سے کشادگی بنا ہے، کشادگی حاصل مصدر۔ وقت حسود لب بملامت من کشودہ بود، ایک وقت ایک حاسد ہونٹ میری ملامت میں کھولے ہوئے تھا۔ یکے از دوستان جانی، ایک جانی دوستوں میں سے ایک، دوستان جانی یعنی جانی دوست، جانی دوستوں میں سے ایک، برآں عالم وقوف داد، یا برآں عالم اس عالم پر یعنی اس بات پر، وقوف داد خبرداری، وقوف دادن کا معنی ہوتا ہے جانکاری حاصل کرنا، جانکار ہونا، برآں عالم وقوف داد جانکاری دینا، ایک جانی دوستوں میں سے ایک نے اس عالم پر جانکاری دی، وقوف داد جانکاری دی۔ چوں آ سخنا شنفتم لختے بر آشفتم، و باز با خود گفتم کہ حبیبا، چوں آ سخنا جب میں نے وہ باتیں، شنفتن اور شنیدن کا معنی ہوتا ہے سننا، غور سے سننے کو کہا جائے گا شنفتن، جب میں نے وہ بات سنی، لختے ایک لمحے کے لیے، ایک لمحہ، لخت کا معنی یک لخت جیسے بولتے ہیں فوراً، یک لخت، لخت ایک لمحہ، اصل میں دھڑکن کو کہا جاتا ہے لخت، لخت جگر، جگر کی دھڑکن کو لخت جگر کہتے ہیں، وہ وہاں تا کے نیچے زیر ہے اضافت کے لیے، اور یہ تنکیر کے لیے یا ہے، لخت ایک لمحہ، بر آشفتم میں بھڑک گیا، آشفتن مصدر، بر آشفتن مطلب بھڑکنا، غصہ ہونا، بر آشفتن میں بھڑک گیا، و باز اور پھر، یہ باز کا معنی آ گیا پھر، جو اوپر میں نے بتایا تھا، اور پھر یعنی دوسری بار،
و بعض اور پھر باخود اپنے سے گفتم میں نے کہا کہ حبیبا کہ اے پیارے. فارسی زبان میں الف آخر میں کسی اسم کے آخر میں یہ ندا کے لیے آتا ہے، جیسے خدا بندہ، اے خدا، کار سازا، اے کام بنانے والے، کریمہ، اے کرم کرنے والے. خدا حبیبا کہ اے پیارے، آنچے حسوداں گفتہ اند، وہ جو کہ آنچے یعنی وہ جو کہ، یا وہ جو کچھ حسوداں حسد کرنے والوں نے گفتہ اند کہا ہے، وہ جو کہ حسد کرنے والوں نے کہا ہے. اگر در تست، اگر تیرے اندر میں ہے، اگر در تو است یہ اصل عبارت ہے، اگر تجھ میں ہے، ترک کن تو چھوڑ دے، ترک کر دے. وہ اگر دریشاں است، اور اگر ان لوگوں میں ہے، تراچے افتادہ کے تبرہ کنی، تجھے کیا پڑی کہ تبرہ کرے، یعنی برا بھلا کہے. تراچے افتادہ کے تبرہ کنی، تجھے کیا پڑا کہ تبرہ کرے. اب اس کے آگے انشاءاللہ دوسرے سبق میں نیچے حل کریں گے.